بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع شاہ فیصل مسجد اپنی سفید دودھیا رنگت کے لحاظ سے پوری دنیا کے لیے اسلام کی آفاقی پیغام، امن و محبت، رواداری و بھائی چارے اور احترام انسانیت کی علامت ہے۔ اسے جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اپنے انوکھے طرز تعمیر کے باعث یہ تمام مسلم دنیا میں معروف ہے۔ 1965 کے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو نہ صرف اسلام آباد کے بلند ترین مقام پر تعمیر ہونے کے باعث پورے اسلام آباد کا مرکز نگاہ ہو بلکہ پاکستان کی شناخت بن جائے۔ 1966 میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز پاکستان کے دورے پر آئے تو انہوں نے مسجد کی تعمیر پر ہونے والے مصارف کا بڑا حصہ اٹھانے کی پیشکش کی، جسے حکومت پاکستان نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ اخبار ڈیلی ٹائمز کی ایک خبر کے مطابق مسجد پر کل $4.5 کروڑ خرچ آیا، جس میں سے $1.70 کروڑ کا حصہ پاکستانی حکومت نے ڈالا جبکہ $2.80 کروڑ سعودی عرب نے فراہم کیے۔ اس مسجد کے ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کروایا گیا، جس کے اہتمام CDA اور ادارہ تعمیرات پاکستان نے بین الاقوامی انجمن ماہر تعمیرات کی نگرانی میں کیا گیا اور اس میں صرف مسلمان ماہرین کو حصہ لینے کی دعوت دی گئی۔ مقابلے میں 17 ممالک سے 47 نقشے موصول ہوئے۔ ان ملکوں میں پاکستان کے علاوہ ترکی، مصر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، افغانستان، شام، لیبیا، مراکش، عراق اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ ان نقشوں کی جانچ پڑتال کے لیے جیوری کا اجلاس 17 نومبر 1969 کو شروع ہوا۔ جیوری میں پاکستان، ترکی اور لبنان کے آرکیٹیکٹس شامل تھے، جبکہ CDA کے چیئرمین جنرل M شیخ اس جیوری کے صدر تھے۔ مباحثے کے بعد ترکی کے پیش کردہ نقشے کو منتخب کر لیا گیا۔ ویدت دالوکے کی زیر نگرانی مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ تعمیر کا ٹھیکہ پاکستانی فرم نیشنل کنسٹرکشن کمپنی کو دیا گیا۔ مسجد قدیم و جدید تعمیر کا حسین امتزاج، ماضی و حال کا لاجواب سنگم، فن تعمیر کا بے مثال نمونہ اور ذوق جمال کا نادر اظہار ہے۔ مسجد کا کام 2 مراحل میں مکمل کیا گیا۔ اس کی خشت اول 12 اکتوبر 1976 کو شاہ خالد بن عبدالعزیز کے ہاتھوں رکھی گئی۔ مسجد 146 مربع ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اس کی تعمیر میں بے شمار تعمیری اور تکنیکی خوبیاں موجود ہیں۔ مسجد کے ہال کی پوری چھت کو، جو بغیر کسی سہارے کے بنایا گیا ہے، صرف 4 بڑے بڑے لوہے اور کنکریٹ کے شہ تیروں کو سہارا دے کر بنایا گیا۔ سعودی حکومت کی مدد سے 13 کروڑ سعودی ریال سے زائد کی لاگت سے بننے والی اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں کیا گیا۔ مسجد کے تعمیری اخراجات میں بڑا حصہ دینے پر مسجد اور کراچی کی ایک اہم ترین شاہراہ کو 1975 میں شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ فیصل مسجد کا تعمیراتی کام 1986 میں مکمل ہوا۔ اس کے احاطے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی بنائی گئی ہے۔ مسجد 5000 مربع میٹر پر محیط ہے اور بیرونی احاطہ کو شامل کر کے اس میں بیک وقت 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی بڑی مساجد میں سے ایک اور برصغیر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا فن تعمیر جدید ہے، لیکن ساتھ ہی یہ روایتی عربی فن تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے، جو ایک بڑے تکونی خیمے اور 4 میناروں پر شامل ہے۔ روایتی مساجد کے نمونوں سے مختلف اس میں کوئی گنبد نہیں، ایک خیمہ کی طرح مرکزی عبادت گاہ کو 4 میناروں سے سہارا دیا گیا ہے۔ اس کے مینار ترکی فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں، جو عام مینار کے مقابلے میں پتلے ہیں۔ مسجد کے اندر مرکز میں ایک بڑا برقی فانوس نصب کیا گیا ہے۔ مشہور زمانہ پاکستانی خطاط صادقین نے دیواروں پر پچی کاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں، جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہیں۔ پچی کاری مغربی دیوار سے شروع ہوتی ہے، جہاں خط کوفی میں کلمہ لکھا گیا ہے۔ مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والے جنوب ایشیائی مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے اور کئی انداز میں روایتی عربی، ترکی اور ہندی طرز عمل کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ مسجد شاہراہ اسلام آباد کے اختتام پر واقع ہے، جو شہر کے آخری سرے پر مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ یہ اسلام آباد کے لیے ایک مرکز اور شہر کی سب سے مشہور پہچان ہے۔ تکونی خیموں جیسی اس مسجد کا اپنے پس منظر میں ابھرتی پہاڑیوں اور ملحقہ وادیوں کے حسن سے عجیب رابطہ پیدا کیا گیا ہے۔
ہال میں خواتین کے نماز پڑھنے کے لیے خاصی بڑی گیلری بنائی گئی ہے جہاں مغلیہ طرز کی جالیاں لگی ہیں۔ اس گنجائش کو مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ مسجد کشادگی کے لحاظ سے بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس میں روشنی کا بڑا عمدہ انتظام ہے۔ دور سے دیکھیں تو یہ روشنی کا منبع لگتی ہے۔ ہال میں تقریباً 6.5 ٹن وزنی فانوس کے علاوہ دیگر چھوٹی لائٹیں بھی لگائی گئی ہیں۔ ہر لائٹ کے ساتھ آواز پہچاننے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے اسپیکر بھی نصب کیے گئے ہیں۔ واعظیہ تقریر کرنے اور اذان دینے کے لیے ایک اونچا پلیٹ فارم بھی بنایا گیا ہے۔ یہاں حسن قرات وغیرہ کے مقابلے بھی منعقد کروائے جاتے ہیں۔ ہال کے چوبی دروازے اور ایلومینیم کی کھڑکیاں بھی بڑی مہارت سے بنائی گئی ہیں۔ اس مسجد کی ایک خوبی اس کے خیمے سے مشابہت بھی ہے۔ اعتکاف کے لیے حجرے بھی بنائے گئے ہیں، وضو کے لیے اعلیٰ پائے کی ٹوٹیاں اور اس کے علاوہ غسل خانے بھی بنائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد کے 285 فٹ اونچے مینار اس کی رونق اور حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ میناروں کے 193 فٹ بلندی پر مشاہداتی گیلریاں بھی بنائی گئی ہیں جہاں سیڑھیوں کے علاوہ لفٹ کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ مینار پر لگے سونے کے ہلال اور اس کا حسن اور بھی نکھار دیتے ہیں۔ مسجد کی ظاہری شان و شوکت اور حسن و خوبی کے ساتھ ہی اس کی پائیداری پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ زمین کی تبدیلیوں، زلزلوں اور دیگر ممکنہ حادثات سے بچاؤ کے لیے جدید سائنسی اصول اور اعلیٰ تکنیکی و تحقیقی مہارتیں بھی اپنائی گئی ہیں۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے یہاں سینکڑوں گاڑیاں اور ہزاروں موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں کی پارکنگ سٹینڈ بھی بنائے گئے ہیں۔ اسلامی ریسرچ سینٹر، میوزیم، لائبریری، پرنٹنگ پریس، کیفیٹیریا، انتظامی دفاتر اور انتظامیہ کی رہائش گاہوں کے علاوہ دیگر عمارتیں بھی مسجد کے احاطے میں شامل ہیں۔ مسجد کے خوبصورت سبزہ زار بنفشی در و دیوار، فوارے، راہداریاں، برقی کمکمے، سونے کے چاند، میدان اور دالان، دودھ جیسے فرش اور جدید سڑکیں سب مل کر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔